الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ 7واں پارہ، اس میں پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت تعریف فرما رہے حبشہ کے ان نصارہ کا، جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، وہاں بادشاہ نے، نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا تھا اپنے دربار میں، اور 2-3 مرتبہ بلایا۔ جو قریش نے لوگ بھیجے تھے، انہوں نے مختلف قسم کی شکایتیں لگائی تھیں۔ آخری شکایت یہ لگائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ وہ نہیں کہتے جو آپ کہتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، مسلمان یہ خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے۔ چنانچہ پھر مسلمانوں کو بلایا گیا، اور مسلمانوں کے طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے طٰہٰ کی آیتیں تلاوت فرمائیں، سورہ مریم کی آیتیں تلاوت فرمائیں، جس کو وہ بادشاہ سنتا رہا، اور جب تک تلاوت ہوتی رہی اس کے آنکھوں سے آنسو بہتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں اس نے کہا کہ جو یہ کلام ہے ہمارا بالکل یہی عقیدہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ لہذا قریش کا جو وفد گیا تھا اس کو ناکام واپس آنا پڑا۔ تو اس میں اللہ ان نصارہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ جب وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں ان آیتوں کو، اس قرآن کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں تر ہیں آنسوؤں سے۔ اس لیے کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شہادت دینے والوں میں جو ہے وہ لکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو نجاشی بھی ایمان لے آیا تھا، اسی لیے اس کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور اس نماز جنازہ سے وہ لوگ جو غائبانہ نماز جنازہ کو جائز سمجھتے ہیں، وہ اس پر دلیل، ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، نجاشی حبشہ میں تھا، وہاں اس کا انتقال ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کی نماز جنازہ پڑھی مدینہ منورہ میں۔ تو یہ غائبانہ نماز جنازہ تھی، لہذا غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں، کسی ائمہ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے درمیان سے تمام پردے ہٹا دیے، اس لیے کہ ساری چیزیں تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، سارے پردے، ساری جو حائل چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں اللہ نے درمیان سے ہٹا دی، اور جنازہ کو آپ کے سامنے کر دیا۔ تو جب جنازہ آپ کے سامنے آ گیا، پھر آپ نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو یہاں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، یہ جنازہ بھی غائبانہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی نجاشی کی لاش اللہ نے قریب کر دی تھی، میت کو قریب کر دیا تھا، اور اس پر جو ہے وہ نماز پڑھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا من الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کیا ہے تم خود اپنے اوپر اس کو حرام مت کرو۔ حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ اور رسول کو ہے، جو چاہے جس چیز کو چاہے حلال کرے، اور اللہ کا رسول بھی اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہاں قسم کا کفارہ بیان فرما رہے ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی کو کہتے ہیں قسم کہتے ہیں یمین کو، ٹھیک ہے؟ قسم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یمین۔ تو پہلا قسم ہے یمین لغو، یمین لغو۔ دوسری ہے یمین غموس، دوسری کا نام کیا ہے؟ تیسری کا نام ہے یمین منعقدہ، ٹھیک ہے؟ اس میں یمین لغو اور یمین غموس پر کفارہ نہیں ہے۔ یمین لغو کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کی کسی چیز پر قسم کھائیں آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں سچا ہوں، سمجھ آ گئی؟ لیکن وہ بات غلط نکلی، وہ بات کیا نکلی؟ غلط نکلی۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس یمین لغو پر کچھ بھی نہیں ہے، اس یمین لغو پر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ فی الواقع ایسا نہیں ہے، فی الواقع ایسا نہیں ہے، جاننے کے باوجود جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ ایک تو یمین لغو میں نے بتایا نا کہ اس کو یہ 100% یقین تھا کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن وہ بات غلط نکلی، ٹھیک ہے؟ اس کو تو یمین لغو کہتے ہیں کہ لغو ہوگی، بیکار ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا لیکن وہ قسم کھاتا ہے، تو اب یہ جان بوجھ کے قسم کھا رہا، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سوری، یمین غموس کہتے ہیں۔ غموس کا معنی ہوتا ہے گھس جانا، بہہ جانا، ڈوب جانا، سمجھ آ گئی؟ تو اس کو یمین غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہ میں اس نے اپنے آپ کو ڈبا دیا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں۔ اور مثلا عدالتوں میں آج کل کیا ہوتا ہے؟ عدالتوں میں سارا جو ہے یمین غموس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ معلوم ہونے کے باوجود دھڑلے سے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو یہ انتہائی سخت گناہ ہے، اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ کفارہ ادا کیا صفائی ہو گئی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر کفارہ ہی نہیں ہے، توبہ استغفار کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسرے کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، یعنی مستقبل کی کسی چیز پر قسم کھائے کہ ایسا کروں گا یا ایسا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا جیسا قسم کھائے تو ویسا کر نہیں سکے اور ویسا ہو نہیں سکا، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اور اس پر کیا ہوگا؟ کفارہ ہے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ دو ٹائم 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اوسط درجے کا، بہت انٹر کانٹیننٹل سے ضروری نہیں ہے اور چھابڑی ہوٹل سے بھی نہیں، درمیانی کسی ہوٹل سے درمیانی درجے کا کھانا کھلایا جائے 10 مسکینوں کو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جائے، یا غلام آزاد کیا جائے۔ یہ 3 پہلے ہیں۔ اگر ان 3 میں سے کوئی نہ کر سکے، پھر چوتھا درجہ ہے کہ جو نہ کر سکے تو پھر وہ 3 روزے رکھے، 3 روزے رکھے۔ یہ یمین منعقدہ کا کفارہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت میں کچھ چیزیں تھیں جن کو وہ لوگ عمل کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ اے ایمان والو
تم پر شراب حرام، جوا حرام، اور بتوں کے اوپر بتوں کے نام پر جو قربانی وہ حرام، ازلام حرام، بتوں کے نام پر۔ اور یہ جو ازلام ہے یہ اصل میں ایک تھیلا میں تیر رکھے ہوتے تھے اور وہ کسی بت کے پاس ٹنگے ہوتے تھے، اور کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے، کسی تیر پر لکھا ہوتا کہ ٹھیک نہیں ہے، کسی پر لکھا ہوتا کہ مت کرو، کسی پر لکھا ہوتا جیسے یہ ہمارے طوطے والے کرتے ہیں، ہمارے طوطے والے جیسے فال نکالتے ہیں نا، یہ فال بالکل ویسے ہی تھا۔ اب یہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق کسی سفر میں جانا ہوتا تو وہ تیر نکالتے، اس پہ لکھا ہوتا کہ ٹھیک ہے تو سفر کرتے، اور اگر لکھا ہوتا کہ مبارک نہیں ہے تو پھر سفر کو ترک کر دیتے۔ اسی طریقے سے اگر لکھا ہوتا کہ کر لو تو کرتے، اگر لکھا ہوتا کہ نہیں کرو تو نہیں کرتے۔ تو اس کو ازلام کہتے ہیں کہ پھانسے۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا۔ انصاب اس کو کہتے ہیں، اور ازلام فال نکالنے کے لیے جو تیر لگائے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا کہ رجس من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرما رہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کرے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ کس طریقے سے؟ کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے کہ اس میں گناہ ہے، اب آپس میں اختلاف ہو جائے گا اور آپس میں لڑائی ہوگی۔ اور جو لوگ یہ شراب اور جوئے کو حلال سمجھیں گے وہ عموماً امیر لوگ ہوں گے، جو غریبوں کی چلنے نہیں دیں گے، جو غریبوں کی۔ اب مولوی جو بولتا رہے کہ حرام ہے، لیکن انہوں نے شراب بھی پینا ہے، جوا بھی کھیلنا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ان برائیوں کو چھوڑ دو۔ پھر آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ جب آدمی احرام باندھ لے تو احرام کی حالت میں، اب وہ ابھی تو بہرحال تصور ہو سکتا ہے، یعنی ابھی بھی صورت بن سکتی ہے، لیکن پہلے چونکہ لوگ سواریوں پہ، اونٹ پر، گائے اونٹ پر اور گھوڑے پر، ان چیزوں پر سفر کرتے تھے، اور ان کا سفر جنگلوں سے بھی، دریاؤں سے بھی ہوتا تھا، تو راستے میں شکار کرتے تھے۔ راستے میں جنگل میں شکار ہے، بھینسا پھر رہا ہے، اس کو شکار کیا، یا اسی طریقے سے ہرن نظر آ گیا یا کوئی بھی جانور، تو اللہ نے خشکی کا جانور حالت احرام میں منع کر دیا کہ اے ایمان والو، جب تم احرام میں ہو تو پھر خشکی کا جانور تم پر، اس کا شکار حرام ہے۔ ہاں، سمندری جانور تم بے شک شکار کر سکتے ہو، لیکن یہ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جس وقت چاہے روکے۔ تو اللہ نے خشکی کا جانور حرام قرار دیا۔ شکار کرنا، کھانا نہیں، دو الگ چیز ہے۔ شکار کرنا حرام ہے، کھانا حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی جو حالت احرام میں نہ ہو، اس نے شکار کیا اور شکار کر کے گوشت پکا کے دیا، تو حالت احرام والوں کو کھانا جائز ہے، کھانا جائز ہے، شکار کرنا جائز نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اسی کو فرمایا احل لکم صید البحر، کہ سمندری شکار تمہارے لیے حلال، وطعامہ متاع لکم، اور اس کا سمندر کا جو کھانا ہے، یعنی جو مچھلی ہے، وہ تمہارے لیے بہترین کھانا ہے، وللسیارہ، اور تمہارے سفر کا سامان ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں رہو اس وقت تک بر کا، یعنی
خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے۔ آگے فرمائے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ رب العزت نے کعبہ کو ایسا گھر بنایا حرمت والا ہے، لوگوں کے قیام کا ذریعہ، بقا کا ذریعہ، اور شہر اور مہینہ بھی حرمت والا، علاقہ بھی حرمت والا، والہدی والقلائد، اور ہدی یعنی وہ جانور جس کو شکار کی وہاں قربانی کی غرض سے لے جایا جائے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ قلائد ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ لوگ جب اپنے گھروں سے چلتے تھے تو اپنے ساتھ جانور رکھ لیتے تھے کہ اس کو وہاں جا کر حج کے بعد قربان کریں گے، تو اس کی نشانی کے طور پر اس کے گلے میں کوئی ایسی چیز کا ہار ڈال دیتے کہ وہ نشانی رہے کہ بھئی یہ کوئی عام جانور نہیں ہے اور اس کو شکار نہ کیا جائے۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک چیز اور پاک چیز کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے، اور یعنی برائی اور اچھائی کبھی بھی برابر نہیں، علم اور جہل کبھی بھی برابر نہیں، اسلام اور کفر کبھی بھی برابر نہیں، اسی طریقے سے برائی اور اچھائی کبھی بھی برابر نہیں۔ اگرچہ برائی تمہیں بہت اچھی لگے پھر بھی وہ برائی اچھی نہیں ہے۔ آگے یہودیوں کا ایک مرض کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، لہذا اس سوالات کی وجہ سے ان کے اوپر سختیاں آتی چلی گئیں۔ جتنے زیادہ سوالات ہوں گے اتنی زیادہ سختی ہوگی، اس لیے کہ سوال کرنے میں جب جواب آئے گا تو آپشن ختم ہو جائے گا، ہر سوال پہ ایک آپشن ختم، تو جتنے آپشن تھے وہ کم ہوتے 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 پھر آپشن نہیں بچے گا، پھر آپ نے وہی کرنا ہے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اس امت نے اپنے نبی سے بہت کم سوال کیے، اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو تم ایسی چیز کے بارے میں سوال مت کیا کرو اپنے نبی سے کہ اگر تمہیں بتا دی جائے تو پھر تمہیں بری لگے، یعنی تم پر تنگی ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حج کرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی حج ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور سوال کرنے سے روک دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم کر نہیں سکتے۔ ہر سال کون حج کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا قد سال قوم من قبلکم ثم اذبحوا یا کافرین، کہ تم سے پہلی قوم یعنی یہود نے بہت زیادہ سوال کیے، اور سوال کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ، اللہ رب العزت نے کوئی چیز مقرر نہیں کی بحیرہ میں سے، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ چیزیں تم نے خود مقرر کی ہیں، اللہ نے مقرر نہیں کی۔ بحیرہ ایسے اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کو کافروں کے نام پر آزاد کر دیتے، ٹھیک ہے، کافر بتوں کے نام پر اونٹوں کو آزاد کر دیتے کہ یہ بت لات کے نام پر آزاد ہے، یہ بت عزا کے نام پر آزاد ہے، تو جو یعنی وہ اونٹ، تو جو اونٹ بتوں کے نام پر آزاد کیا جاتا تھا اس اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ۔ اللہ نے کہا کہ بحیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور کرتے یہ تھے کہ اس کا کان وغیرہ چیر دیتے، زخم لگا دیتے تاکہ وہ معلوم ہو کہ یہ بحیرہ ہے، اور پھر اس کے لیے عادات یہ ہوتی کہ جہاں چاہے منہ مارے، جہاں چاہے منہ مارے۔ اسی طریقے سے صائبہ اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے لگاتار 3 یا 4 نر بچے پیدا ہو جائے
اس کو بھی کہتے تھے کہ بس اس کی قیمت وصول ہو گئی، اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا نہیں، صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ لوگ نظر مانتے تھے بتوں کے نام پر کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس بت کے نام پر اونٹ آزاد کروں گا، اس کو صاحبہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جو جانور انہی جانوروں کو آزاد کرتے تھے، بحیرہ اس اونٹ کو آزاد کرتے تھے جس نے 4 نر بچے دے دیے ہوں، تو اب کہتے تھے کہ 4 نر ہو گئے ہن کافی ہے، تو پھر اس کو بت کے نام پر آزاد کر دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے صاحبہ جو بتوں کے نام پر وہ آزاد کرتے تھے تاکہ اس کی برکت سے فتح حاصل ہو، یا کوئی بیمار ہو جاتا تو شفا حاصل کرنے کے لیے بتوں کے نام پر چھوڑتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی صدقہ دو، صلاۃ الحاجت پڑھو، تو وہ مشرکانہ کام یہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وسیلہ وہ اونٹنی جس کی پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ مادہ، یعنی 2 حمل سے دونوں مرتبہ جب مادہ پیدا ہو تو اس کو وہ وسیلہ کہتے تھے، اس کو بھی وہ پھر چھوڑ دیتے تھے۔ حام وہ نر اونٹ جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے اور تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ آگے اللہ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، اور اصول یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اپنی کرو۔ اے ایمان والو بولو نا، اپنی اپنی کرو۔ کیا مطلب؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی گمراہ ہے اور غلط راستے پر چل رہا ہے اور تم اگر صحیح راستے پر چل رہے ہو تو اس کے غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لہذا اپنی اپنی کرو۔ ٹھیک ہے، اپنی تو کچھ نہیں، اور دوسروں کے پیچھے لٹلے کے پڑے ہوئے کہ فلاں یوں کرے، فلاں یوں کرے، فلاں نے یوں نہیں کری، فلاں نے پیر کو یوں نہیں رکھا، فلاں نے سنت نہیں پڑھی، فلاں نے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کی جانماز یوں تھی، اور اس کا سب فضول چیز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنی دیکھو، اپنی اپنی کرو، کہ اگر دوسرا کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کی غلطی کے وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ کہ تم ہدایت پر ہو۔ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر کسی کے پیچھے لٹ لے کے پڑھنا اور پھر جو ہے وہ شکایتیں کرنا کہ اس نے جو ہے وہ انگلی ہاتھ میں یوں اٹھا لی اور اس نے یوں کر لیا، وہی کر لیا تو میں کیا کروں بھائی؟ امام کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک کو سمجھائے کہ انگلی تم نے یوں اٹھانا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صحیح ہو، ہدایت پر ہو، تو گمراہ لوگوں کی گمراہی کا تم پر کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہو۔ بحیثیت ایمان والے کے ہماری ذمہ داری دعوت و تبلیغ ہے، کہ اگر آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کر لی پھر بھی وہ نہیں مان رہا، اب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بے وضو نماز پڑھ رہا آیا اور آ کے اس نے نماز شروع کر دی، آپ نے اس سے کہا کہ بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وضو کر لو، آپ کی ذمہ داری ختم۔ اب اگر وہ نہیں کرتا یا وہ کہتا میں تو نہیں کر رہا، اللہ اکبر، تو اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مفتی صاحب وہ بغیر وضو کے نماز پڑھا، تو میں جب مفتی جا کے مارے اس کو ڈنڈا مارے۔ تو آپ نے کہہ دیا، آپ کی ذمہ داری ختم، اب وہ جانے اس کا کام جانے۔ اس کے بعد اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا شہادت، جب موت کا وقت قریب آ جائے اور اس وقت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، تو تم گواہ، جب تم وصیت کرو تو 2 آدمیوں کو اس وصیت پہ گواہ بنا لیا کرو۔ اگر مثال کے طور پہ سفر میں آدمی کو یہ لگ رہا ہے کہ بس اب میں مرنے والا ہوں، تو سفر کے ساتھیوں میں سے 2 ساتھی کو گواہ بنا لے کہ یہ میرا مال ہے اور یہ فلاں کو پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 کو اس لیے کہ اگر ایک ہوگا تو ہو سکتا ہے بے ایمانی آ جائے، 2 ہوگا تو بے ایمانی پر اتفاق کر سکتے ہیں لیکن مشکل ہے۔ پھر اس میں یہ بھی خطرہ ہوگا کہ کبھی دوسرا جو ہے
وہ بتانا دے، اس لیے فرمایا کہ دو کو گواہ بنا لو، ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، یا تو اپنوں میں سے کسی کو گواہ بنا لو، اگر اپنے موجود نہ ہو تو غیروں میں سے گواہ بنا لو، سفر میں جو ساتھ ہو ان دو کو کہو کہ بھائی آپ میرے گواہ بن جائیں۔ اور پھر گواہی کے بعد تحبسونہما من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ان دونوں کو روک لو اور وہ دونوں قسم کھائیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ وہی سچ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز ہے اور وہ مرنے والے نے ان کو دیا کہ یہ فلاں میرے رشتہ دار کو یا فلاں بیٹے کو پہنچا دینا، اب وہ چیز لے کر جب پہنچے بیٹے کے پاس، بیٹے نے کہا نہیں یہ چیزیں بھی تھیں، فلاں چیزیں بھی تمہیں ابا نے دی ہوں گی وہ بھی دو، اب وہ کہہ رہا کہ نہیں دیے، یہی دیے، اور وہ بضد کہ نہیں وہ بھی ہوگا، تو اب عدالت فیصلہ کرے گی، اور فیصلہ کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں ہے، جامع امام اعظم میں، اور نماز کے بعد ان کو بٹھا لیا جائے گا دونوں کو۔ عام طور پہ یہ فیصلے عصر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ پھر اللہ کی قسم کھائیں گے اور قسم کھا کے کہیں گے کہ ہمیں وصیت کرنے والے نے یہی چیز دی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دی ہے، تو ان کے اس قسم پر فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ یوں کہیں کہ لا نکتم شہادت اللہ، ہم گواہی کو چھپا نہیں رہے، اگر ہم چھپائیں تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اس طریقے سے قسم کھائیں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اللہ رب العزت نے نعمتیں کی ان کا بیان ہے کہ اللہ نے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی پیدائش ہوئی، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی اللہ رب العزت نے، اور اللہ بیان فرما رہے کہ تم جب گود میں تھے، پنگوڑے میں تھے، کرپ میں تھے، اس وقت جو ہے وہ تم بات کرتے تھے، اور جب اللہ فرماتے کہ میں نے تم کو سکھایا کتاب، حکمت، تورات، انجیل سب میں نے تمہیں سکھائی، اور تم مٹی کا پرندہ بناتے اور پھر میری اجازت سے اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اور ذکر فرمانے کے بعد حواریین کے بارے میں فرمایا کہ حواریین نے فرمائش کی کہ یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے؟ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وجہ بتائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ ہم اتاریں گے تو، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو پھر میں اس کو ایسی سخت سزا دوں گا کہ سارے عالم میں کسی کو بھی ویسی سزا نہیں ملی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ یہ بیان فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ یہ بتاؤ کہ تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، لوگوں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا کیوں بنایا؟ تم نے کہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو کچھ جو تو نے حکم دیا اس کے علاوہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہوں، اور میں نے کچھ نہیں کہا، اور جو کچھ بھی میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے۔ یہ ایسی خامخواہ میں شکایت کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے ان کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں تو عذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ بولنا فائدہ دے گا، یعنی ایمان سچ ہے، اللہ سچ ہے، قیامت سچ ہے، آخرت سچ ہے، تو جو اس کی سچ بولے گا سچائی کی گواہی دے گا، قیامت کے دن ان کو یہ سچ بولنا فائدہ دے گا۔ آگے سورہ انعام ہے، سورہ انعام کہتے ہیں جانور کو، چونکہ اس میں جانوروں کا ذکر ہے کہ کون سے جانور حلال ہے اور کون سے جانور حرام ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے
جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اجالے کو پیدا کیا، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت مقرر کی، اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر تمہیں موت آ جائے گی، واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ یہ اللہ رب العزت نے شروع میں توحید کو بیان کیا، اور توحید کو بیان فرمانے کے بعد اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم دیکھو کہ کتنے لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کو نہ مانو اور نتیجتاً تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ اس کے بعد نہ ماننے والوں کے بارے میں بیان فرمایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ وہ لوگ، ابھی تو ماننے والوں کا بتایا تھا نا کہ وہ فائدے میں ہوں گے، ان کی سچائی کا نفع ہوگا، اور پھر توحید کو ماننے والے۔ اب نہ ماننے والوں کا کیا ہوگا؟ فرمائے کہ نہ ماننے والوں کا یہ ہوگا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بہت نقصان میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا، وہ بہت بہت نقصان میں ہوں گے۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، لا يحزنک قد نعلم انه لا يحزنک الذی، کہ یہ لوگ آپ کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو اس سے غم ہوتا ہے، فإنهم لا يكذبونک، اس بات سے کہ وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ اگلے آیت میں فرما رہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تسلی کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جھٹلائے جانے پر انہوں نے صبر کیا، اور وَأُوذُوا، جو ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی اس پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، اور ہماری مدد اب بھی آئے گی۔ اللہ مبدل لکلمات اللہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ اگلی اہم بات اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا یہود اور نصارہ کو کہ تم جس کا انتظار کرتے تھے رسول کا، وہ رسول تو آ گیا، اب تم مانتے کیوں نہیں؟ اور وہ کہتے قل ارائیتکم، کیا آپ ارائیتکم قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر اللہ تمہارے آنکھ ناک کان سب چھین لے تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یذفون، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، اللہ جب چاہے لے لے، لہذا ان کو اللہ کی اطاعت پر استعمال کرو۔ آگے فرمایا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے رسول مبشر اور منذر بن کے آئے، ہر رسول نے اپنے نبی کو، اپنے امتی کو بشارت دی ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے نہ ماننے کی صورت میں۔ اور پھر یہ اپنے نبی کو اللہ فرما رہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں بھی تمہارے طرح ہوں، وَقُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی اللہ کا خزانہ نہیں ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ایک ساتھ کیا، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ جو ہر ایک نے تقریباً سن رکھا ہے کہ پہلے ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، کہا نہیں ہو سکتا، پھر چاند کو دیکھا، پھر انکار کیا، پھر سورج کو دیکھا، وہ اس واقعے کا ذکر ہے، واقعے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آخر میں یہ فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کو چنا تھا اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، جو اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہے اس کو چاہیے کہ ان کے راستے پر چلے۔ آگے اللہ رب العزت کے توحید کا ذکر، اور پھر آخری آیت کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ یہ لوگ فرمائشی معجزے مانگتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر یہ معجزہ پورا ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ آ بھی جائے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.